بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم قاری محمد صفدر اعظمی۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے اللہ رب العالمین کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب پہ اپنے فضل و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات محترم، اب آپ حضرات کے لیے جو نسخہ پیش کرنے لگا ہوں یہ ہے موٹاپے کے لیے۔ آج کل کی جو ہے بہت زیادہ یہ تکلیف جو ہے نا موٹاپے والی، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، بچوں میں بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ زیادہ تر جو ہے ہماری اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ ان میں چند موٹے موٹے اسباب جو ہیں، وجوہات جو ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے بڑی وجہ جو ہے میرے خیال میں، میرے حساب میں یہ ہے کہ کھانا کھا کے فوری سو جانا بہت بڑی وجہ ہے۔ یہ موٹاپے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو بازاری کھانے ہیں، یہ برگر، پیزا وغیرہ اور بوتلیں، پیپسی کوک وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہی موٹاپا لاتی ہیں، اور موٹاپا بھی نقصان دہ موٹاپا۔ ایک تو صحت والا موٹاپا ہوتا ہے، وہ نہیں، یہ جسم پھلانے والا، جیسے وہ برائلر مرغی ہوتی ہے نا، یہ برائلر بھی موٹاپے میں ایک بڑا سبب ہے جو ہم شام سویرے کھاتے ہیں۔ یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، جو اپنا وزن نہیں برداشت کر سکتا وہ ہمیں طاقت کیا دے گا۔ بس زبان کا چسکا ہے، تو یہ بھی ایک سبب ہے اسباب میں سے موٹاپے کے لیے۔ سادہ غذا کھائیں، سبزیاں کھائیں، دالیں کھائیں، گوشت کھانا ہے تو بکرے کا کھائیں، چلو موٹا کھا لیں اگر مریض نہیں ہے تو، مگر ساتھ جو ہے کچھ چلنا پھرنا، ورزش، یہ بھی معمول بنائیں، کچھ نہ کچھ یہ کریں۔ بس کھا لینا اور لیٹ جانا، کھا لینا اور سو جانا، لیٹ کھانا، یہ بھی ایک ٹائم پہ کھانا کھائیں، یہ نہیں ہے بس، اور بھوک ہو تب کھائیں۔ بے شک ایک دن نہ بھوک لگے تو نہ کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھوک ہو، کھل کے بھوک لگے تب کھائیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا بس اپنا وہ کھانے کا ٹائم آیا تو کھا لینا ہے، چاہے بھوک ہو یا نہ ہو، پھر بعد میں گولیاں، ہجمولے، یہ بوتلیں وہ ڈھونڈتے رہنا کہ یہ وہ کھا لیے، جب گنجائش ہی نہیں ہے، بھوک لگی ہی نہیں ہے تو ایسے ہی کھا لینا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ یہ الٹا وہ چربی بڑھائے گا، جسم میں موٹاپا کرے گا، نہ ہضم ہوگا صحیح طرح۔ تو سب سے بہتر طریقہ 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، کھانا بھوک لگنے پہ کھائیں اور وقت پہ کھائیں، یہ وقت بے وقت نہ کھائیں، وقت پہ کھائیں، اور صبح جلدی اٹھیں، تھوڑا بہت جو ہے سیر کریں، چلیں، پیدل چلنا اس کے لیے بہت اچھا ہے، اور رات کو جلدی سو جائیں تبھی صبح جلدی اٹھ سکیں گے۔ آج کل جو ہے حساب وہ چلا ہوا ہے کہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، آدھی رات تک، آدھی رات سے اوپر، اسی ٹائم کھانا کھایا، اسی ٹائم سو گئے۔ یہ بھی جو ہے نا یہ عادتیں چھوڑیں، جو صحیح طریقہ ہے رہن سہن کا وہ بنائیں۔ انشاءاللہ یہ جو غیر طبی ایسا خواہ مخواہ کا موٹاپا ہے، ایسے جسم پھول رہے ہیں کہ بس اللہ کی بنا، تو حضرات اس کے لیے اب میں آپ حضرات کے سامنے ایک سادہ سا نسخہ پیش کر رہا ہوں، یہ استعمال کریں۔ ساتھ جو عرض کیا ہے میں نے کہ یہ چیزیں چھوڑیں، بازاری چیزیں چھوڑیں، یہ بوتلیں چھوڑیں، تو انشاءاللہ بہترین فائدہ ہوگا۔ نسخے میں جو چیزیں استعمال ہوں گی جی، ایک ہے، یہ دو نسخے ہیں جو دونوں ہی اس میں استعمال ہوں گے، آپ استعمال کریں گے۔ پہلا نسخہ جو ہے ابہل، مر مکھی
اور رائی 50-50 لے کے گرام اس کو باریک کر کے تھوڑا پانی ڈال کے چنے برابر گولیاں بنا لیں، یعنی 3 چیزیں ہیں، ابہل، مرمکی اور رائی، 3 چیزیں ہو گئی، ان کو باریک کر لینا ہے اور چنے برابر گولیاں بنا لینا، 2 گولی صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ، یا قہوہ جو ہے نا اجوائن دیسی اور پودینے کا، وہ قہوہ بنا لیں، تھوڑی اجوائن ڈالیں، پودینہ ڈالیں، 2 کپ پانی پکا کے جب کپ رہ جائے تو اس کو چھان کے اس میں میٹھا شہد ڈال لیں، گڑ ڈال لیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہ 2 گولی صبح دوپہر شام کھائیں۔ دوسرا جو ہے برگے سداب 1 پاؤ لے کے باریک پیس کے رکھ لیں، یہ بھی نسخہ تیار ہے، سادہ اس لیے عرض کیا کہ بالکل سادہ نسخہ ہے، آسان ہے بنانے میں کچھ۔ اچھا، یہ آدھا ٹی سپون جو ہے نا صبح دوپہر شام کھانے کے بعد اسی قہوے کے ساتھ، یہ اسی نسخے کے ساتھ، وہ 2 گولیاں وہ ہیں تو آدھا چمچ یہ لے لیں، اکٹھا بھی لے سکتے ہیں، اسی قہوے کے ساتھ، اگر قہوہ نہ ہو آج کل گرمی ہے پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، سادہ پانی کے ساتھ لیں، قہوے کے ساتھ لیں تو قہوہ بنا کے ٹھنڈا کر کے اس کے ساتھ لے سکتے ہیں، یعنی گرم گرم نہ پئیں، ٹھنڈا کر کے بھی پی سکتے ہیں۔ یہ نسخے جو ابھی اب حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں یہ بنا کے استعمال کریں، ساتھ جو ہے تھوڑا وہ کیا کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، لائف سٹائل وہ بدلیں، کھانا پینا بدلیں، سونا جاگنا بدلیں، ٹائم پہ سوئیں، ٹائم پہ جاگیں، ورزش کریں، تھوڑا چہل قدمی کریں، سیر کریں، پیدل چلیں، چلنا تو ہم چھوڑ چکے ہیں نا بالکل، بیویاں ہیں تو وہ بھی گھر میں بس کھانا پینا اور سو جانا، مرد ہیں تو ان کا بھی یہی حال ہے، اگر گھر میں ہے تب بھی، دکان پہ ہے تب بھی، دفتر میں ہے تب بھی، چلنا پھرنا والا وہ کام چھوڑ چکے ہیں، تو ظاہر جسم بڑھیں گے، نہیں تو اور کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اب آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔